السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں بھی اہم معاملات کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے یہاں پہ جو کراچی میں نسلا ٹاور ہے اس کا ایک سیریس ایشو ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کئی روز سے احتجاج جاری تھا ٹی ایل پی کی جانب سے، اس میں کافی پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب بھی ہو گئے، معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو یہ مارچ تھا اس کو روک دیا گیا۔ ان مذاکرات میں کیا ہوا اور حکومت نے اس تنظیم کو کیا رعایتیں دی ہیں یہ سب خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر ہم نے بھی دیکھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس احتجاج کے دوران اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے پولیس کے 5 جو اہلکار تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ جو مظاہرین نے توڑ پھوڑ بھی کی، نجی املاک کو نقصان پہنچایا، قومی جو املاک تھی ان کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت نے بھی اس دوران مختلف جو حکمت عملی ہے وہ اپناتی رہی مختلف مراحل پر۔ کبھی کہا گیا کہ ان جو مظاہرین کو کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ بالکل جو سختی سے نپٹا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ حکومتی وزراء تھے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جو مظاہرے کرنے والے ہیں یعنی کہ ٹی ایل پی ان کو بیرون ملک سے بھی فنڈنگ بھی آ رہی ہے، بیرون ملک سے سپورٹ بھی ہے، اور ہندوستان کا نام بھی لیا ایک وزیر نے۔ بہرحال پھر ہم نے دیکھا مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد جو احتجاج کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی فتح کا اعلان بھی کیا۔ اس سب پر بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس تنظیم کی جانب سے کیوں اس طرح کے جو پرتشدد مظاہرے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں پولیس والوں کی بھی جانیں جاتی ہیں، جو عام شہری ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور خود جو مظاہرین ہیں ان کی بھی بڑی تعداد اس سے متاثر ہوتی ہے، اور حکومت ہر بار معاہدہ کر لیتی ہے۔ اس بار جو معاہدہ ہے وہ اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ایسا کیا ہے جس کو خفیہ رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس تمام جو ایشو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، جبکہ سید مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ میر اکرام صاحب، ہم نے دیکھا کہ معاہدہ ہو گیا، حکومت کے سر سے وقتی طور پر لگتا ہے کہ جو خطرہ ہے وہ بھی ٹل گیا، تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے اور وقتی طور پر ہی کوئی معاملہ حل ہوا ہے، یا آئندہ آنے والے وقتوں میں پھر کوئی سیریسنس ہم دیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بہت شکریہ۔ جو صورتحال اس وقت ہم بدستور دیکھ رہے ہیں، کاش یعنی پاکستان اتنا خوبصورت ملک، اتنا اچھا ملک، آپ کا اور میرا، ہمارا سب کا ملک ہے، اور جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں اور اس پر بیٹھ کے ہم کو تجزیہ کرتے ہیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ کوئی اچھی، ہمیں کو بڑی خوشی نہیں کرتے ہم یہ ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود جہاں تک سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، یہ بدستور برسا برس سے ایسے کئی ہم نے لانگ مارچ، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کا ہو، چاہے وہ خود عمران خان صاحب کا ہو، آزادی مارچ اور پتہ نہیں کون کون سے مارچ چلتے چلے آئے، اور اسی طرح وہ پھر واپس چلے گئے، پھر آ گئے۔ تو اب عوام بھی جو ہے نا اس گورکھ دندے کو سمجھنے لگ گئی ہے کہ اتنی طویل جد و جہد، مطالبے، اور پھر خندقیں کھد گئیں اور کنٹینر رکھ دیے، اور اس کے بعد جناب عارضی طور پر اس کو پوز کر دیا گیا۔ عوام کو کس مشکل میں ڈالا؟ اصل میں جو مہنگائی اور اس کا طوفان ہے نا، اور جو پیٹرول، میں نے پہلے تجزیے میں بھی یہی بات کی تھی، پیٹرول کی مہنگائی ایک دم سے بڑھ گئی ہے اور ہماری کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اس کو چلانا۔ تو وقتی طور پہ اگر کوئی دھرنا، کوئی جلوس، کوئی نکلتا ہے تو سب کو ادھر مصروف کر دیا جاتا ہے کہ آپ ذرا یہ رچ اور کتے کی لڑائی دیکھو، اتنی دیر میں ہم باقی معاملات، یہ ذمہ دار لوگ کرتے ہیں گاؤں میں، سرکس لگا دی جاتی ہے، سرکس لگا دی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، میں میری تمام جو شہداء ہیں، جو پولیس کے لوگ مارے گئے یا دوسرے مارے گئے اس تمام معاملات میں، لیکن اس کو پہلی سٹیج پر روک دیا جاتا۔ پولیس کا کام ہے، ایس ایچ اوز کا کام ہے جو تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ جو ڈی پی اوز جنہوں نے سرکاری بنگلے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جو ڈی ایس پی، اور پھر اس کے بعد وہ ڈی سی او، نامعلوم کتنے سارے عہدے ہیں جنہوں نے پاکستان سے تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ کس کام کی لے رہے ہیں، اور ان شہروں سے یہ نکلے ہیں، ان کو کوئی کسی نے نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد اب وہ دھرنا دے دیا، اتنا نقصان کیا، ملک کا نقصان۔
ٹرالرز رکے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹ رکی ہوئی ہے, پورا ملک کا ایک کاروبار رکا ہوا ہے, اور آپ حکومت ہے اور یہ جناب مدرسے ہیں اور مدرسوں کے طالب علم ہیں, ان کے درمیان مذاکرات ہیں. یہ اتنا مشکل بنا دیا ایک شیخ رشید نے اور ایک یہ جواد چودھری نے, فواد چودھری سوری, اور مختلف جماعتیں بدلی تو شاید نام بھی کل بدل لیں. تو یہ فواد چودھری, انہوں نے اصل جو آگ پر تیل ڈالا ہے نا وہ ان کی زبان نے اور ان کے جو غلط بیانات نے, اور وہ جناب بھڑکایا لوگوں کو. لیکن بہرحال اب ایک معاہدہ ہو گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے رک جائیں گے. بہرحال سید مشتبہ صاحب موجود ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں اور مختلف پہلو ہیں اس کے, ان کو ڈسکس کریں گے. سید مشتبہ صاحب, اگر یہ معاہدہ ہی کرنا تھا بالآخر حکومت نے, تو پھر یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا گیا جب وہ نکلنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی انٹینشن تو تھی اس حوالے سے, اور بہت عرصے سے چونکہ ان کے جو ایک لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب, ان کو بھی حکومت نے پکڑا ہوا تھا اور ایک معاہدہ پہلے سے موجود تھا, اور ان کی جانب سے بیانات تو آ رہے تھے TLP کی جانب سے کہ حکومت نے اس میں کوئی پیش رفت نہیں دکھائی. تو ان کی انٹینشن سمجھنا مشکل نہیں تھا, لیکن اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا اور ان کو روڈز پہ آنے دیا گیا؟ روڈز بلاک بھی جیسے امیر اکرام صاحب نے اس حوالے سے نشاندہی کی کہ جتنی تباہی پھیلی تو پہلے ہی مرحلے پہ کیوں نہیں روک لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد, پہلے مرحلے پہ ہو نہیں سکتا تھا, یہ ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ شروع میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے دھرنے دی جاتے ہیں تو حکومتیں اپنے طور پہ ان معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور نمٹانے کی کوشش کرتی ہیں, اور یہی اس بار بھی ہوا کہ حکومت نے اپنے طور پہ اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی. لیکن جب اس سے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ان قوتوں کو شامل کیا گیا جو ملک میں اصل تو حقیقت میں مقتدر ہے. جب ان قوتوں کو انوالو کیا گیا وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے. پہلے ان کو انوالو کرنا مسئلہ تھا کیونکہ وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے, اس لیے کہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پیچھے شاید انہی قوتوں کا ہاتھ ہے. یہ گیم تو آپ کو پتہ ہے نا اس وقت سے شروع ہوا ہے جس وقت یہ ISI کے ہیڈ کی چینج اور کا جو معاملہ شروع ہوا تھا, اس وقت سے ہی جو پیج پھٹا ہے بیچ میں سے, تو اس میں جو اس طرح کی چیزیں نظر آئی ہیں. تو بہر کہتی ہے, میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا کہ وہ جن لوگوں کو تھا جن کے پاس طاقت کا اصل سرچشمہ ہے, ان کو انوالو کرنے میں جو ٹائم لگا ہے بس وہی ٹائم ڈیلنگ پیریڈ تھا. باقی جب وہ انوالو ہو گئے اور جس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے, اخبارات میں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کا بڑا رول ہے اس میں, اصل رول ان کا ہے, اصل کردار ان کا ہے. جب وہ انوالو ہو جائے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. اس میں پھر وہ جو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے واقعی وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, لیکن ہماری بے بسی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے شان میں جو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا ہی مسئلہ ہے. لیکن کیا ہمارے پاس طاقت ہے؟ ہمارے پاس ایز اے انڈیویجول طاقت ہے, لیکن جس وقت معاہدہ ہونے لگتا ہے تو وہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اب سفیر کی بے دخلی کا معاملہ تھا, سفیر کی بے دخلی, اس ملک کی سفیر کی بے دخلی کا معاملہ تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے, تو اس پہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا وہ, تو اس پہ کمپرومائز کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی کہ جس وقت اصل قوتوں نے مذاکرات میں شرکت کی اور اصل قوتوں کا عمل دخل ہوا, تو اس کے بعد یہ معاملہ نہایت صورت سے طے ہو گیا. اس سے پہلے جو ڈیلیئنگ جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ نہ حکومت کے بس میں کوئی چیز تھی اور نہ کسی اور کے بس میں کوئی چیز. جی سید مشتبہ صاحب, تھینک یو. اچھا میر صاحب, آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اس حوالے سے اشارہ کر رہے تھے, سید مشتبہ صاحب بھی, کہ کچھ وزراء کی جانب سے ہم نے دیکھا جو بہت جارحانہ زبان استعمال کی گئی بالکل شروع میں, اور پھر اس کے بعد وہ سارے پروسیس سے الگ بھی ہو گئے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی حکومت کی حکمت عملی کا فیلئر تھا, یا حکومت کے خود کچھ وزراء ہی حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں تلے ہوئے ہیں, جو اس طرح سے وہ ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دو گروہ ہیں حکومت کے اندر بھی, ایک کی کوشش ہوتی ہے ہر معاملے کو, جیسے آپ نے بھی کہا جلتی میں تیل, اور اس کے علاوہ بھی کچھ معاملے اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں کچھ گزشتہ معاملات کا, تو کیا حکومت کو حکومت کے اندر سے ہی ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ بالکل, کیونکہ یہ باہر سے پکڑے ہوئے لوگ ہیں جو بڑی, آپ کی اپنی ٹیم تو ہے نہیں, آپ نے کوئی ادھر سے کھلاڑی پکڑ لیا, کسی اور اپنے مخالفین کی ٹیم سے بندے پکڑ کے اپنی طرف لے آئے, تو آپ نے ایک بڑی نا بے ہنگم قسم کے حالات میں اور ایک زبردستی ٹائپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بے موسمی قسم کی, وہ آپ نے وہ موسم اس کا نہیں ہے جدھر فصل لگا رہے, تو وہ اس کھیت بالکل ایک عجیب سا کام کیا. تو پھر وہ یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ
جو آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں، جن کی تمام تر جو نظریات ہیں وہ پہلے سے کچھ اور ہیں. اس کا تحریک انصاف کا جو سلوگن تھا وہ تبدیلی اور وہ پولیس کا نظام ٹھیک کر دوں گا، 90 دن میں تبدیلی آ جائے گی ملک میں. وہ لوگ میرے خیال ہے عمران خان صاحب اکیلے ان میں سے رہ گئے. سارا اب سمجھ سے باہر ہے کہ وہ عمران خان کدھر گیا جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے بلند و بانگ. اور سر کم از کم جو حلف نامہ ہوا تھا آخری، پوری باقاعدہ حلف لیا گیا تھا نوجوانوں سے کہ اگر تجارت اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں ہوگی. اب وہ تمام لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 70% جو یوتھ پاکستان کی جس نے ابھی گریجویشن کرنی ہے، پھر انہیں نوکریاں تلاش کرنی ہے، ان میں سے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ بابے کوئی 2 4 5 ہی کوئی ینگسٹرز نظر آئیں گے تو سارے 65 پلس ہیں، انہوں نے آگے جا کے نوکریاں تو کرنی نہیں ہیں. تو جو ریئل پرابلم جن کو یوتھ کو آ رہا ہے، گورنمنٹ ان کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. اچھا پھر یوتھ کو تو چھوڑو، کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے. آئی ایم سوری، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جو اس وقت جن کے ہاتھوں میں یہ ملک چلا گیا ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ اس ملک کی کون سی پالیسی کو کدھر لے کر جانا ہے. یہ نہیں کہ میں نے عمران خان کے خلاف ہو گیا ہوں یا میں تحریک انصاف کے خلاف ہوں، کیونکہ پھر وہ میرے خلاف بات کریں گے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پورا پاکستان بند پڑا ہے، ٹرینیں بند کر دی. تو آپ گزشتہ حکومت میں بھی یہی کہتے تھے حکومت صحیح نہیں ہے، ملک ٹھیک نہیں چلا رہے. ان سے پہلے والوں کے بارے میں بھی آپ کے یہی خیال تھے. تو میرا خیال ہے حکومت تو ایسی رہے گی. نہیں، جو اس وقت عمران خان صاحب جس انداز میں آئے تھے، مجھ سمیت بے شمار لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں، عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. تو اس وجہ سے ارادے لوگوں کے اور یوتھ کافی ہوپ فل تھی، بے شمار آج بھی ہیں. لیکن جس قسم کے لوگوں، جو آپ نے کہا کہ یہ وزراء، جس قسم کے لوگوں کو عمران خان نے اپنے ساتھ ملا کر گورنمنٹ بنائی ہے، ان میں تو وہ سارے وہی پرانے کھلاڑی ہیں مختلف جماعتوں کے، جن پہ کرپشن کے پہلے بھی کیسز تھے، جو پہلے بھی کرپشن کرتے تھے، اور وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کو گھر میں چپڑاسی نہ رکھوں، ان کو اپنا وزیر رکھا ہوا ہے. تو خود عمران خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئینہ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کو سب گیم سمجھ آ جائے گی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ مصروف بہت ہیں، آئینہ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے ان کے پر. بہرحال شکریہ. اچھا سید مجتبیٰ صاحب، اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے گا، اور یہ دونوں جانب سے کہا گیا، اور اس کے جو، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا معاہدہ باقاعدہ وہ میڈیا میں بھی آ گیا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی وہ شیئر ہوا، اس کے جو نکات تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی جو جن افراد کے اس کے اوپر دستخط بھی تھے. تو اس بار یہ معاہدے کو سامنے نہیں لے کے آیا گیا اور خفیہ رکھا گیا ہے. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، اور کیا یہ اچھا نہیں کہ اس کو خفیہ ہی رکھا جائے تاکہ کوئی سیریسنس کے ساتھ، کیونکہ جو چیز میڈیا میں آ جاتی ہے، عوام میں آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ معاملات آگے بڑھ نہیں پاتے. لیکن اگر آپ کے خیال میں کیا اس معاہدے میں کچھ ایسا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو انتشار کی فضا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ جو خفیہ معاہدے جو ہوتے ہیں نا، حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی فارن افیئرز ہوتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ خفیہ معاہدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو حکومت کو یہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ یہ خفیہ کیوں ہے، اس میں نیشنل سیکیورٹی کہاں سے انوالو ہو گئی ہے، کیا واقعی نیشنل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ خفیہ کیوں رکھا گیا ہے، جو کسی میں نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا، کسی بیرون ملک سے معاہدہ نہیں ہو رہا، کوئی فوجوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہو رہا جس سے عوام تک معلومات پہنچنا ضرورت نہ ہو، تو پھر ان سے خفیہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، دونوں فریقین کے دلوں میں کھوٹ ہے. انہوں نے جو سلوگن لے کے اٹھے تھے، جو دھرنا دینے والے تھے، وہ سلوگن پہ کمپرومائز کیا ہے اور صرف مفادات لیے ہیں. جو دے رہے ہیں، جو مذاکرات کرنے والے ہیں یعنی حکومت ہے، انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ فارن فنڈنگ کی آپ نے ذکر کیا. بھارت کی طرف سے جن کو امداد مل رہی ہے، ان کے ساتھ آپ کسی معاملے پہ متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک، اگر بھارت کی فنڈنگ پہ کوئی بھی چیز کر رہا ہے، جیسے کہ آپ نے ایم کیو ایم کو ایک رات کے اندر 22 اگست کو 16 اگست کو جو تقریر کی تھی انہوں نے پریس کلب کے سامنے، اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے تمام کے تمام ان کے لیڈر جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے، اور ایک دم ایم کیو ایم لنڈن جو ہے وہ کارنر کر دی گئی تھی. تو
ریاست کے پاس تو قوت ہوتی ہے. اگر بھارت کی پڑوسی ملک کی اگر ہم اس کی بات تسلیم کریں کہ فنڈنگ اس میں شامل تھی تو اس کے بعد ان سے مذاکرات کا تو وہ تھا ہی نہیں. اس کے ساتھ تو طاقت سے ہی نمٹنا چاہیے تھا اگر وہ الزام درست تھا. تو میرے یہی خیال ہے کہ اس کو خفیہ رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ جو اس میں جو چوریاں کی گئی ہیں عوام سے, عوام کا اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی گئی جو کہ ہمیشہ پہنچائی جاتی ہے, اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا. دوسری چیز یہ کہ پچھلی دفعہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں آپ نے سنا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھی, وزیر اعظم کو معاہدے کا علم ہی نہیں تھا, اس کے نکات کا یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے سفیر کی بے دخلی کا بھی معاہدہ کر لیا ہے. تو اس شرمندگی اور اس جسے کہتے ہیں نموشی سے بچنے کے لیے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ بعد میں جو بھی ہو اس سے مکرا جا سکے. اور ہمارے ہاں یہ ایک چیز ایک بڑی روایت ہے کہ جو چیز آپ کر لیں, ہمارے یہاں تو جو چیز سامنے آ جاتی ہے اس سے مکر جاتے ہیں, تو خفیہ رکھ کے تو مکرنا بہت زیادہ آسان ہوگا نا. تو یہی وجہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ کوئی جمہوری ریاست ہوتی, اگر یہ کوئی حقیقی جمہوریت ہوتی تو 2 دن کے اندر حکومت کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ ان کے نکات کو پبلک کے سامنے یا پارلیمنٹ میں پیش کرے. لیکن چونکہ اقتدار کے جو اصل مالک ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہے, اس لیے یہ چیز بھی کوئی نہیں کرے گا. اپوزیشن بھی اس چیز کو نہ پارلیمنٹ پہ پیش کرے گی نہ عدالت میں جائے گی کہ اس کے جو نکات ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. تو میرا خیال میں یہ معاملہ ایسے ہی بس عوام کو ایک بیوقوف بنایا گیا ہے اور معاہدہ کر کے جو ڈیل ہوئی ہے, جو لین دین ہوا ہے وہ طے پایا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چل جائیں گے. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب, ہم نے دیکھا یہ جو معاہدہ تھا اور اس میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی مذاکراتی کمیٹی, اس کے جو مختلف ارکان ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کیا, اور اس میں سے ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ اور وہ تصاویر بھی پھر سامنے آ گئیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کے رکن نے کہا کہ اس میں 1000% کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ملک خون خرابے سے بچا, اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کا انتشار پیدا ہو. تو اس کو آپ ایک حوالے سے تو ہم نے گفتگو کر لی, جو کردار ہے اور جو طاقت کا اصل مرکز ہے وہ اس کے کردار, جب اس نے کردار ادا کیا تو اس کے بعد پھر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. لیکن اس کو آپ سیاسی قیادت کا فیلئر نہیں سمجھتے کہ اب ہر معاملے کے اوپر جس کو بھی معاملہ ہو وہ سیاسی قیادت کی بجائے یا منتخب جو حکومت ہے اس کی بجائے وہ کہیں اور دیکھتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں سب لوگ؟ سیاسی قیادت ہے ہی کہاں احمد شاہین صاحب, آپ نے سوال کیا سیاسی قیادت کا فیلئر نہیں سمجھتے. کبھی آپ کو گزشتہ 2, 2.5, 3 سال سے بلکہ اس سے پہلے بھی جو پروگرام چل رہے ہیں کبھی کہیں سے آپ کو سیاسی قیادت کامیاب بھی کہیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے؟ سیاسی قیادت ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ کی سیاسی قیادت محض ایک کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو اصل قوتیں ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں, جب وہ میدان میں آتی ہیں, تو اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ اب اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس میں دونوں طرف سے کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرامن طور پہ جو ہے وہ کر دیا ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات ہو گئے. اور ہاں, جو پہلا سوال تھا آپ کا اس پہ کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ خفیہ معاہدہ یہ بھی ہے ہوا ہوگا کہ وہ جو 4 پولیس کانسٹیبل جو شہید ہوئے ہیں, جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, ان کے لواحقین کو کس طرح انصاف فراہم کیا جائے گا؟ یا ان کو جو شہید کرنے والے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے ان کے اوپر گولیاں دیا, ان کے اوپر تشدد کیا یا ان کو مارا ہے, شہید کیا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ تو اس پہ جو ڈھیل دی گئی ہے وہ بھی اس نقطے میں شامل ہوگی. تو سیاسی قیادت کی کامیابی یا ناکامی کا تو اس پہ سوال ہی نہیں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سیاسی قیادت موجود ہو. جب سیاسی قیادت ہی آرٹیفیشل ہو تو پھر اس کے بعد اس کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے. جی اچھا میر اکرام صاحب, بالکل ہم اس سیگمنٹ کے آخر میں ہیں. کچھ معاہدے کے جو نکات ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اگرچہ جو آفیشیل معاہدہ ہے وہ تو سامنے نہیں آیا, اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو تنظیم ہے TLP یہ آئندہ اس طرح کے مظاہرے نہیں کرے گی اور ایک سیاسی دھارے میں شامل ہوگی. تو آپ کے خیال میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی حکومت چاہے موجودہ ہو یا آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی ہو, ان کے اوپر اعتبار کر سکتی ہے؟ نہیں, یہ بیسیکلی ہماری تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعت ہو یا موجودہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, ان سب نے دھرنے دیے, ان سب نے جلوس نکالے. تو آپ ایک اس کو الزام نہ دیں. یہ آپ لیکن 5 ابھی حال کچھ دنوں میں 5 پولیس اہلکار بھی وہاں پہ جاں بحق ہوئے. سر اب وکلا نے بھی ایک تحریک چلائی تھی, اس میں بھی بہت سارے پولیس والے مرے تھے, وکلا بھی مرے تھے. تو یہ ہمارے بدنصیبی سے اس کے اوپر کوئی قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس کو شروع سے آپ بین کریں, شروع سے روکیں, سخت کارروائی کریں. کیسے لا اینڈ آرڈر کوئی بھی توڑ دے
کیسے سڑکیں بلاک کر دے, عوام کی زندگی مفلوج کر دے. اور اس بار تو ہم نے دیکھا حکومت نے سڑکیں توڑ کے وہ خندقیں بھی کھود دیں, جہلم کے پل کی دیواریں بھی توڑ دیں. بالکل جیسے آپ آنسو گیس, بہت سارے, پولیس کے پاس ایک پورا سسٹم ہوتا ہے کسی بھی جلوس کو روکنے کا, پولیس کر سکتی ہے, لیکن پولیس والے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم کو خود ہی نہیں پتا پلان اے کیا ہے, پلان بی کیا, ہم کس طرح ان کو روکیں. یعنی سڈن کوئی سسٹم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچے. دوسرا یہ کہہ دینا کہ جانی نقصان کا خطرہ, جو اس وقت نقصان ہو گیا آپ کو, اور فردر جس انداز میں موو ہو رہی تھی تو آپ کو ان کو روکنا تو تھا, اس کے بعد اور اٹھ کھڑے ہوں گے پھر کیا کریں گے, تو آپ اپنا سسٹم بنائیں. یہ بھی جیسے پاکستان تحریک انصاف نے اتنا 126 دن کا تاریخی ورلڈ ریکارڈ, وہ تو بہت اس کو تمغہ سمجھتے ہیں, یہ بھی چلے جاتے وہاں جا کے بیٹھے رہتے, بیٹھ جاتے. دوسرا نہیں, فوج کو بلانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. فوج ویسے کسی سوائے بارڈرز پہ فوج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ سویلین میں آ کے مسئلوں کو حل کرے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. یہ جس بات کی تنخواہیں پولیس اور یہ ڈی سی اور یہ سارے افسران اور یہ پولیس لائن کے لوگ اور دوسرے بہت سارے ادارے ہیں جو لے رہے ہیں, وہ یہ کام کریں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں, دوبارہ جلوس نکلے, ان کو گرفتار کریں, جیلوں میں ڈالیں, بات کو ختم کریں. کوئی ایک مکمل طور پہ اس کا ضابطہ ہونا چاہیے, کوئی لاہی عمل ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا جو سگنیچر ٹاک کا پہلا سیگمنٹ. کچھ مزید بھی معاملات ہیں کراچی کے حوالے سے, ان کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک سے واپس آ کے دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ناظرین, پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی. اکثر ہی خبروں میں رہتا ہے, ان دنوں ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے, اور گزشتہ ہفتے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے حکم دیا تھا کہ کراچی میں قائم ایک غیر قانونی عمارت جو ہے نسلہ ٹاور کے نام سے, اس کو ایک ہفتے میں گرانے کا آرڈر دیا تھا. اور اس کے اوپر یہاں کے جو رہنے والے رہائشی تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں کی بجلی اور جو گیس کے کنیکشنز ہیں ان کو کاٹ دیا گیا اور پھر عمارت کو خالی بھی کروا لیا گیا. اب اس کو گرانے کی تیاریاں ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے, واقعی اس کو جیسے کہ آ رہا تھا کہ اس کو بارود لگا کے اڑا دیا جائے گا, اور اس ایشو کو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اوورال ایشو ہے کیا. پروگرام میں اس سیگمنٹ میں میرا ساتھ دیں گے فاروق سمیع, کراچی سے معروف جرنلسٹ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد میر اکرام حسین صاحب اور سید مصطفیٰ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فاروق, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا ابھی تو کہ صورتحال کیا ہے وہاں پر, اور جو رہائشی وہاں پہ موجود ہیں کیا ان کے لیے کچھ متبادل کا انتظام کیا گیا ہے, اور کیا واقعی کچھ دنوں میں گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس ٹاور کو؟ اچھا, جو ہم اگر نسلہ ٹاور کی بات کریں تو وہاں پہ 15 فلورز تھے, 15 منزلہ یہ ایک عمارت تھی, اور ہر فلور پہ کم سے کم 4 فلیٹ ایسے تھے جو کہ آباد تھے. اب یہ جو نسلہ ٹاور ہے یہاں سے تمام مکین جا چکے ہیں. کچھ ایسے فلیٹ ضرور ہیں جہاں پر سامان ضرور موجود ہے, تاہم وہ جو مکین ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ان کو ابھی تک وہ واپس نہیں آ سکے ہیں, کیونکہ بہت سے یہ سمجھ رہے تھے کوئی 3-4 مہینے سے خالی کرنے کا کہا جا رہا تھا, تاہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تاہم اب کیونکہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں, 27 اکتوبر کے بعد ایک ہفتے کا وقت تھا جو یہاں پہ کمشنر کراچی ہیں ان کے پاس ڈی سی ایسٹ کی ذمہ داری لگی تھی اس پہ, اور اب انہوں نے اشتہار دیا تھا. اس اشتہار کے مطابق 5 کمپنیاں ہیں جو اس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں گرانے کے لیے, ان میں سے 4 کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کنٹرول ڈیوائس بلاسٹ کے ذریعے اس کو گرا سکیں. ایک غیر ملکی کمپنی ہے جو کہ دبئی میں وہ رہتی ہے, دبئی سے آپریٹ کرتی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ کنٹرول ڈیوائس بلاسٹ سے اس کو اڑا دیں گے. 2 دن میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس کمپنی کو کے ذریعے کام کیا جائے گا. اس کا جو بھی گرائیں گے اس کے جو اخراجات ہیں وہ بلڈر نے برداشت کرنا ہے, اسی طرح جو الاٹیز کو پیسوں کی ادائیگی ہے وہ بھی بلڈر نے برداشت کرنا ہے. تاہم الاٹیز کو نہ ہی ابھی تک متبادل دیا گیا ہے اور نہ ہی الاٹیز کو جو ہے وہ رقوم کی ادائیگی کا کوئی سلسلہ بیان کیا گیا ہے, نہ ہی بلڈر نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الاٹیز کو ایک بار پھر عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے. تاہم سپریم کورٹ اس معاملے میں جس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور دیگر معاملات میں بھی, اس سے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا اگر الاٹیز عدالت جاتے بھی ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر ان کو رقوم کی ادائیگی کے لیے کوئی مثبت جو ہے میسج مل پائے گا. جی
فاروق میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں آپ عدالت کی کوریج کے حوالے سے زیادہ وہ ہے، عدالت میں جب اس کا کیس سنوائی ہو رہی تھی تو لوگ جو وکیل ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات اٹھائی کہ جو سرکاری عہدیداران گزشتہ 10 سال میں اس بلڈنگ کو این او سی دینے میں، گزشتہ 20 سال کے دوران اس کے پلاٹ پہ جو اضافہ ہوا ہے اس میں ملوث تھے، جن کے دستخطوں سے جو اس وقت اداروں کے سربراہ تھے، کے بی سی اے ہو گیا یا دوسرے ادارے سندھ گورنمنٹ کے، کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ اور عدالت نے اس پہ کوئی کیا رسپانس دیا؟ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی عدالت میں؟ دیکھیے، جو عدالت میں جو نسلا ٹاور کے وکلا آئے ہیں، یہ دیگر جو گلاس ٹاور ماضی میں رہا ہے، ابھی تجوری ہائٹس رہا ہے، ان تمام کے وکلا نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اس بات پہ کہیں کہ ان افراد کو سزا دی جائے جنہوں نے ہمیں یہ این او سیز دی ہیں۔ عدالت میں جب اس حوالے سے بات ہوئی تو عدالت کی آبزرویشن ہے، عدالت نے سندھ حکومت کو یہ کہا ہے، عدالت نے ڈی جی ایس بی سی کو کہا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان افسران کے خلاف جنہوں نے این او سی دی ہے۔ اس جو عمارت کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ 780 گز جو تھے وہ قانونی تھے اور 250 گز غیر قانونی تھے، ٹوٹل یہ جو تھی وہ 1120 اسکوائر یارڈز پہ تھی۔ اگر ہم اس کے اوور آل بات کریں تو اب آج سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اندر مکہ ٹاور جو ہے اس میں ایک پورشن کی عمارت تھی، اس کو کے حوالے سے انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ ایس بی سی کے وہ جو بھی افسران جنہوں نے اس کو الاؤ کیا اس غیر قانونی عمارت کی تعمیرات پر، اس کو ان کے تمام افسران کا، چاہے وہ زندہ ہیں یا وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ کوئی بھی کنڈیشن ہے، جس افسر کے سگنیچر ہیں ان کی رپورٹ ہم کو دی جائیں، اور جب تک ان کے خلاف انکوائری جاری ہے، جب تک کوئی ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتی، اس وقت تک ان کو کام سے روکا جائے۔ تو اس قسم کے جو یہ فیصلے ہیں اب عدالتوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں اب افسران کی بھی بات فورس کی جا رہی ہے۔ رہی بات اداروں کی جو کہ این او سی زیری ہیں، تو اس پہ سپریم کورٹ نے بہت ہی زیادہ برہمی کا بھی اظہار کیا ہے اور مایوسی کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے بھی کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ این او سی دے دیتے ہیں۔ نسلہ کے ساتھ ساتھ ایک تجوری ہائٹس گرانے کا بھی آرڈر آیا ہے، اس کے اندر ایس بی سی اے اور جو ممبر بورڈ آف ریونیو تھے، یعنی جو ریونیو کی زمین تھی، اس کو سرکاری زمین کو الاٹ کر دی گئی، اور جو زمین الاٹ کی گئی وہ الاٹ کرنے کے اختیار نہیں رکھتے تھے، اور تجوری ہائٹ اس کے اوپر تعمیر ہونا شروع ہوا، تو جس کے اوپر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر خلاف قانون کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ میں اب روکنا پڑے گا، اس سے لوگ متاثر بھی ہوں گے لیکن ہمیں روکنا پڑے گا، اور بلڈر جو ہیں وہ پابند ہوں گے کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق پیسوں کی ادائیگی کی جائے۔ اچھا فاروق، یہ بتائیے گا، میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا کہ جو متاثرین ہیں ان کو جو پیمنٹ ملے گی وہ اس میں کس حد تک حقیقت نظر آتی ہے آپ کو، کہ جو فیصلہ دیا گیا کس انداز میں پیسے ملیں گے ان کو؟ کون دے گا پیسے؟ بلڈر دے گا، لیکن کیسے دے گا؟ یا وہ پھر اگلے 100 سال تک پیسوں کی تلاش میں رہیں گے، عدالتوں کے چکر کھاتے رہیں گے؟ اور دوسرا، جب یہ بلڈنگ کے فلیٹس بک رہے تھے تو کس فرم کے تھرو یہ بکے؟ کیا وہ بھی رسپانسیبل ہوں گے یا صرف بلڈر رسپانسیبل ہوگا؟ دیکھیے، اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے، اگر میں پہلے بات کروں آپ کے دوسرے سوال کی کہ کس فرم کے تحت بک رہے تھے، تو سپریم کورٹ نے ان تمام افراد کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو کہ اس میں کسی بھی طور پہ شامل رہے۔ بلڈر کو تاہم کیونکہ جس کی ملکیت ہے، جن کی اٹارنی کی بنیاد پر آج یہاں پر جو سپریم کورٹ میں آتے رہے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب پیسوں کی ادائیگی انہوں نے کرنی ہے، اور اگر وہ پیسوں کی ادائیگی نہیں کرتے تو مناسب ان کی بلڈنگ ضبط ہوگی، ان کے اثاثے ضبط ہوں گے اور ان سے پیسے نکلوائے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ جو اخراجات ہوں گے انہدام کے، چاہے وہ نسلا ٹاور ہو، تجوری ہائٹس ہو یا مکہ ٹاور ہو، ان تمام کے جو انہدام کے ہیں، جو سرکاری خرچہ ہے وہ بھی سرکار سے نہیں لیا جائے گا بلکہ ان بلڈر سے لیا جائے گا۔ دوسرا سوال آپ کا جو تھا وہ میں بھول گیا، آپ دوبارہ بتائیں گے مجھے؟ کہ جو آپ نے خیر اس کا جواب دے دیا کہ جو بھی انوالو تھے، یعنی کئی مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں کہ جو ایڈورٹائز کرتی ہیں اس انداز میں، جس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ یہ ٹاورز لیگل ہیں، گورنمنٹ کی جگہ پہ، ریلوے کی جگہ پہ وہ تجوری ہائٹس بنی ہوئی ہے یا وہ کیا ہے، تو پھر اس کو اس انداز میں وہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ عام لوگ جاتے ہیں اور پھر ان کی بکنگ ہو جاتی ہے، پیسے پھنس جاتے ہیں، تو وہ بھی رسپانسیبل ہوں گے اس تمام جو بھی مشکل پیش آ رہی ہے، جو اس وقت اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو صرف بلڈر نہیں
جو بلڈر آگے رکھتے ہیں ایجنٹ جو اس کی مارکیٹ کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں وہ بھی انوالو ہے اس میں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نسلا ٹاور جو ہے آپ نے کہا نا یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. نسلا ٹاور تو ایک بہت ہی چھوٹا ہے، اس کا 12,000 سے زائد گھر گرائے گئے ہیں جن میں بیشتر جو ہے وہ لیز تھے، جن کے لیے ایک متبادل طور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی لیے چیف جسٹس سے جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کیا تھا، اور وزیر اعلیٰ نے بولا تھا کہ ہمارے پاس فائنینس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جتنے بڑے پیمانے پہ گھر گرائے جا رہے ہیں اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں. یہ اس قدر بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ عدالت میں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ادارے مضبوط بھی ہیں اور وہ مزید مضبوط کریں گے تاکہ آئندہ ایسی شکایتیں نہ آئیں. اور اس حوالے سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا کہ ایسے کوئی بھی افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو کہ اس قسم کے NOC دے رہے ہیں، اور جو NOC جن لوگوں نے دی ہیں اور جس طریقے سے جعلسازی کی گئی ہے ان سب کو دیکھا جائے گا. اس طرح آج سندھ ہائی کورٹ کی بھی ایک آبزرویشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیب میں بھی کیسز بھیجے جا سکتے ہیں. تو اب یہ جو اس کا سیکنڈ فیز یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے محروم کی یہ درخواست تھی جس میں رفائی پلاٹس پہ قبضے تھے، سروس روڈ پہ قبضے تھے، جس میں پہلے سیاسی جماعتوں کے ہم نے دیکھے تھے کہ یہاں پہ دفاتر بھی گرائے گئے تھے، پارکس خالی کرائے گئے تھے. اب یہ جو ہے اب نچلی سطح پہ جا رہا ہے، تو اب نسلا ٹاور گر رہے ہیں، رہائشی آبادی گر رہی ہیں. نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوں گی سپریم کورٹ کی اس کے اندر تمام DMC ہر ڈسٹرکٹ کا جو DC ہے وہ جائے گا عدالت میں، اور وہ اپنے جو حدود ہیں ان کے رفائی پلاٹس کی، پارکس کی اور تمام جو ہے تفصیلات وہ عدالت میں دے گا اور بتائے گا کہ اس نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا کیا اور غیر قانونی تعمیرات کس طرح ختم کی. اور وہ سارے اب غیر قانونی وہاں پہ کسی بھی قسم کی تعمیرات ہیں تو اس کا جواب دہ ہوگا. اور کوئی بھی سائل اگر وہاں پہ چلا گیا درخواست لے کر تو وہ DC کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل کا باعث بن جائے گا، SDC افسران کے لیے کافی مشکلات کا باعث ہوگا. جی فاروق، ابھی آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، بالکل ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. تو سکھ مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہاں پہ بیرون ملک موجود ہیں اور ہم کراچی میں کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، ہمیں کس ادارے کی کون سی چیز یہ دیکھنا پڑے گی کہ یہ پراپرٹی بالکل قانونی ہے اور جائز ہے؟ یہ اس وقت سب سے بڑا مشکل سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے یہاں پہ تمام لوگ ہی پریشان ہیں. تاہم اس میں جو جتنے بھی ایسی کٹنگز ہیں جو کہ SC پلاٹس پہ ہوتی ہیں ان کا اگر آپ وہاں پہ SBCA کے سے معلوم کروائیں تو پتہ چل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تمام چیزوں میں بالکل ہی جو ہے ہم یہ کہیں کہ بگاڑ ہے اور چیزیں پتہ نہیں چلتی، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. بس آپ خریدنے والے کی ذمہ داری ہوگی، خریدنے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ چیک کرے، چاہے گورنمنٹ نے NOC دی ہو، چاہے متعلقہ اداروں نے NOC دیا ہو. دیکھیے فلیٹس کے حوالے سے اب جو ہے وہ NOC کے حوالے سے جو بھی ہوگی NOC میں یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تمام بلڈرز پریشان ہیں اور تمام جو آباد اور دیگر ہیں ان کے اس پہ بڑے تحفظات ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے. لیکن اگر مستقبل میں ایسے واقعات ہوں گے تو اس کے ذمہ دار ججمنٹ کے مطابق وہ ادارے ہوں گے جنہوں نے NOC دی ہوگی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور بلڈرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اس کے لیے اسپیشل ایک سیل جو ہے وہ بھی بنائے جانے کا امکان ہے، تاہم اس کی کوئی منظوری نہیں دی گئی ہے. یہ CM سندھ کی جانب سے اور جو عدالت کے اندر گفت و شنید ہوئی ہے اس کے ایک انفارمل بات ہے کہ ایک اسپیشل سیل بھی بن سکتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے لیے DC کے جو ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جو ہے ہوگا دفتر جہاں پہ آپ بھی کنفرمیشن لے سکیں. جی فاروق، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا، اور آپ نے آج اس اہم معاملے کے اوپر جس طرح سے آپ نے رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. امیر اکرام صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی اور اس چیز کو ہم فالو کر بھی رہے ہیں. اچھا، بظاہر تو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ عدالت چاہتی ہے کہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں، چاہے وہ ٹاورز بن گئے ہیں، بنگلے بن گئے ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، پلازوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا اس حوالے سے کافی سخت الفاظ میں ہمارے سامنے حکم نامے جاری تو ہوئے، اگرچہ گرایا نہیں گیا. ایک بہت معروف پلازا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بہرحال لگتا تو یہ ہے کہ ایک اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا، خاص طور پہ جو رہائشی عمارتیں ہیں، کہ ان کے رہائشیوں کے لیے
پہلے کسی متبادل کا انتظام کر دیا جاتا اور اس کے بعد اس کو گرایا جاتا؟ اچھا، میں جب آپ کو جواب دوں گا اس پہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے، بالکل سیریس جواب ہے کہ اگر میں کہوں کہ سندھ کے کیلے اور بلوچستان کے کیلے اس کا جواب دوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور دینے والا جواب ایک ریٹائرڈ جسٹس ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ توجہ دیں اپنے اداروں پر، اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ساری بلڈنگیں گرا رہے ہیں، بھائی کراچی کا معاہدہ ہوا تھا یا طے پایا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو گرانا ہے، آپ بلڈنگیں گرانا شروع ہو گئے، پورے چڑیا گھر کی ساری دکانیں توڑ دیں، 12,000 وہ بتا رہے ہیں گھر توڑ دیے، اس کے بدلے دیا کیا آپ نے کراچی کو؟ آپ نے کراچی کی جہاں سیاسی جماعتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جہاں اب آپ کراچی کی بلڈنگیں گرا رہے ہیں، پہلے سلوشن نکالے۔ تو جب آپ اپنے ادارے پر ایس بی سی اے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کی، وہاں پر نوکریاں خرید کر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر، جنہوں نے ریکارڈڈ پیپلز پارٹی کا ایک کوٹا ہے، ایک مسلم لیگ نون کا ہے، وہ سب سیاسی کوٹے پر آ کے انہوں نے وہاں سے بیٹھ گئے، اور آپ بغیر کسی سفارش کے وہاں جائیں اور آرام سے رشوت دے کے نقشہ پاس کرا لیں، آرام سے پیسے دے کر کوئی بھی کام کروا لے۔ تو اب تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرتے ہوئے، مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ ہماری دھرتی ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے عدلیہ کو جو تھوڑا سا وقت بچا ان کے پاس ان کی نوکری میں، عدلیہ کے نظام کو پورا صحیح کرے، پوری اپنے جسٹس سسٹم کو، اگر وہی ٹھیک ہو جائے تو نہ اس طرح نقشے پاس ہوں گے، نہ اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، ان کا اپنا خود کا ڈپارٹمنٹ، انصاف، اگر آپ صرف کراچی کے حد تک انصاف کرنے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ کو کراچی کا بیٹا کہا جاتا ہے، تو آپ ایک کوشش کریں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ جس کے آپ ہیڈ ہیں، اس پورے کے پورے ادارے کو صحیح کر لیں، اور پھر جا کر کراچی کی صورتحال دیکھیں۔ کراچی کا جغرافیہ بگڑ چکا ہے، اس کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے پورے کو، صرف بلڈنگیں گرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ڈیسیجن ہے، فائنل ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کو گرائیں، ختم کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اوور آل کراچی میں رہنے والے جو انسان بستے ہیں ان کی زندگیوں پر بھی غور کریں۔ کبھی بھیس بدل کے جیسے قاضی جاتے تھے، حال پوچھتے تھے، ایک دفعہ آپ بھی نکلے، دیکھیں جا کے وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ گھر گرانا حل نہیں ہے، تو اور اگر گرانا بھی ہے تو کوئی متبادل تو بہرحال دیا جاتا، متبادل دیکھا جائے پہلے۔ جی سید مصطفیٰ صاحب، اسی حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ خبروں میں بھی ہے اور ابھی فاروق نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ وہ جو مکین ہیں وہاں کے وہ خالی کر کے جا چکے ہیں، ظاہری بات ہے وہ متبادل انتظامات انہوں نے اپنی طرف سے خود سے کیے ہیں، اور اسی طرح جو دیگر بھی جن عمارات کے حوالے سے آرڈرز آ چکے ہیں یا جو پہلے گرائی جا چکی ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں نے خود سے ہی اپنے متبادل کا انتظام کیا ہے یا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو نزلہ ہے وہ عوام پر ہی گرتا ہے، حکومتی اداروں کو کچھ نہیں ہوتا، جو شخصیات جو اس میں انوالو رہیں، جس طرح سے میر صاحب نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے کہا، جنہوں نے نقشے پاس کیے، جو وہاں پہ افسر بن کے بیٹھے تھے، جن کی ناک کے نیچے یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، تو ان کو اپنی جگہ سے وہ تو نہیں ہٹتے، نہ ان کے اوپر کوئی عتاب آتا ہے، اور جو عوام ہے اسی کے اوپر ہر بار نزلہ گرایا جاتا ہے۔ احمد شاہین، میں اس بارے میں دیکھیں، میں نے یہ فاروق سمیع سے آخر میں سوال بھی پوچھا تھا، اور میں آپ کو یاد ہوگا اگر 2 سال پہلے جب سابق چیف جسٹس صاحب جو کہ ثاقب نثار صاحب، جب جو ڈیم کے چوکیدار، ہاں جی ہاں، جب انہوں نے کراچی سے بڑی تعداد میں تجاوزات کو ہٹایا تھا، اور برنس روڈ، ایمپریس مارکیٹ جیسی جو سالوں سے بیٹھے کاروباری حضرات کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا تھا، تو میں نے اس وقت کے وزیر بلدیات تھے سعید غنی صاحب سے کوئی کو اپنے پروگرام میں لیا تھا، اور ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے صاف طور پہ ہاتھ اٹھا دیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہی نہیں، ہم نے بتا دیا، وفاق کو بھی بتا دیا اور عدالت کو، سپریم کورٹ کو بھی بتا دیا، ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، اور میرے خیال وہ پوزیشن ابھی بھی آج بھی قائم ہے۔ باقی جہاں تک آپ کو میں نے آخری سوال فاروق سمیع صاحب سے پوچھا تھا کہ ہم کون سی این او سی دیکھیں، اس سوال کا مقصد تھا میرا، اور جو آپ نے کہا کہ جو افسران تھے، جو وہ تھے، ان کی بہتری کے لیے جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی کبھی نہیں ہوگی، اور اس کا سارا نتیجہ جو ہے، اینڈ ریزلٹ جو ہے، وہ عام آدمی کے اوپر ہی گزرے گا۔ لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی مستقبل میں سدباب ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور ابھی بھی ایسے نئے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور چاہے تو آپ اس پہ پروگرام بھی کیجیے گا آگے جا کے، کہ 28 سپتمبر کو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا
آپ کو یاد ہے ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے 1 مہینے پہلے اس میں ایک اعلان کیا گیا کہ ہوائی اڈوں کے ارد گرد کی جو زمین ہے ادھر بلند و بالا عمارت حاصل کرنے کے لیے سول ایویشن سے اب NOC کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ خبر کوئی اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن آپ اس چیز کو ذرا سمجھیں اس بات کو کہ کل کو 2-3 سال کے بعد 4 سال کے بعد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کوئی جس طرح کا حادثہ ہوا تھا طیارے کا جو کہ ماڈل کالونی میں گر گیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس وقت کے کسی چیف جسٹس کو جو اس وقت ہوگا جو اس وقت عدالتوں میں سے جو ہے ترقی کر کے اس وقت جو سپریم کورٹ میں ججوں کا طریقہ کار اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس وقت چیف جسٹس ہوگا. اس وقت کوئی چیف جسٹس جو ہے ان کو اسی طرح جس طرح ثاقب نثار صاحب کو یا ان چیف جسٹس صاحب کو اچانک ہوا کہ یہ نظر آیا کہ یہ جو ہے ناجائز تجاوزات ہے, اس وقت انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ لے لیا تو ہزاروں اس وقت تک کمپلیکس جو بن چکے ہوں گے پاکستان کے ہوائی اڈوں کے ارد گرد, جبکہ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہوائی اڈوں کے ارد گرد جو الیکٹرک پولز ہوتے ہیں ان کی بھی ہائٹ کم ہوتی ہے. حالانکہ جہاز اتنا نیچے نہیں اٹھتا لیکن ان کی بھی ہائٹ کو کم رکھا جاتا ہے. آپ یہاں پہ ہیتھرو پہ جائیں, اسٹینسٹڈ پہ جائیں, برمنگھم ایئرپورٹ کے پاس سے گزریں, آپ دیکھیں کہ جو ایئرپورٹ کے اطراف میں جو روڈ ہوں گی ان کے پولز جو ہیں وہ نچلے درجے کے ہوتے ہیں. تو یہ 5 سے 10 میل کے اندر علاقے کے اندر جو ہے بلڈرز کو کھلی چھوٹ دینے جا رہے ہیں کہ آپ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں. اور کل کو جب اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو کوئی نہیں یہ بات کہے گا کہ یہ اس کابینہ کے اجلاس میں ہوا تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کے وزیر سول ایویشن چودھری غلام سرور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کے سارے جو کابینہ کے وزراء تھے ہمارے فواد چودھری صاحب اور یہ سارے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نہیں کہے گا کہ ان لوگوں کو نکالا جائے یہ اس کابینہ کے اجلاس میں سے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جائے اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے جو ہے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے. اتنی بڑی تعداد میں آپ کہاں سے کریں گے؟ لاہور کا ہوائی اڈہ ہے, کراچی کا ہوائی اڈہ ہے جس میں یہ NOC ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ بلند و بالا عمارات قائم کرنے کے لیے سول ایویشن کی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ٹریپ مسلسل بچتے رہیں گے اور آگے بھی ہزاروں لوگ جو متاثرین ہوں گے ان بلند و بالا عمارتوں کے نتیجے میں کسی چیف جسٹس کو اچانک جاگ جانے کی صورت میں اس کا نقصان بھی عام آدمی کو ہی پہنچے گا. جی سید مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. میر اکرام صاحب بالکل پروگرام کے آخری حصے میں ہیں. آپ کے خیال میں جیسے آپ نے کہا کہ اگرچہ گرانا تو کوئی حل نہیں ہے لیکن بہرحال تجاوزات بھی اس طرح سے قائم نہیں رکھی جا سکتی, اور آپ اس تمام کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں لیکن جیسے سید مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ان کو تو نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ ایسی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی, ورنہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا, نقشے پاس ہوتے رہیں گے اور ہر کچھ سالوں بعد اس کو گرانے کا آرڈر آ جایا کرے گا. جب وقت کم ہے لیکن میں کلیئر بتاؤں کہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, اگر وہ کرپشن اداروں سے آپ ختم کر دیں, قانون سازی وہ کریں کہ جو آفیسر رشوت لے کر کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اسی وقت سزا دی جائے, تو نہ نوبت آئے گی جعلی نقشوں کی اور نہ قبضوں کی. دوسرا, ذوالفقار علی بھٹو نے جو کراچی کو پلان کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو کراچی کے ساتھ ستیلے بچے کا رویہ رکھا گیا, بھٹو صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد کراچی کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ, ان کی اپنی پارٹی نے بھی ویسے پیپلز پارٹی پھر وہ نہ رہی نا جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کراچی پاکستان کی ہم صحیح صنعتی شارگ ہے, اس کو بنانا ہے تو پاکستان کی ترقی اس میں پوشیدہ ہے. میں اس سے زیادہ, اور کرپشن والا کوئی بھی افسر ہو اس کو موقع پہ سزا دے, اور شہر کے ساتھ ساتھ شہریوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جا سکے, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ میر اکرام صاحب, سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. اس میں ہم نے مختلف جو پاکستان کے حوالے سے ہی گفتگو کی. پروگرام کے پہلے حصے میں جو ابھی TLP اور حکومت کے مابین مذاکرات ہوئے اور وہ کامیابی کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے, اس کا جائزہ لیا. اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے جو کراچی کے حالات, خاص طور پہ جو تجاوزات کے حوالے سے اور سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر رکھا ہے نسلا ٹاور کو گرانے کا, اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.